الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، کل الحمدللہ ہم نے نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل طریقہ دیکھا تھا۔ احادیث کی روشنی میں چند اور مسائل سنتے ہیں تاکہ نماز جنازہ کے مسائل ہمارے سامنے اچھے طریقے سے واضح ہو جائے اور ہم کسی شک و شبہے کا شکار نہ ہو۔ آج کا سب سے پہلا مسئلہ ہے، 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نماز جنازہ کی جو نماز ہوتی ہے، 3 وقت ایسے ہیں جس کے اندر نماز جنازہ پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ یہ وہی اوقات ہیں جن میں عام نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں حدیث رسول سے اس کی دلیل جانتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ 3 وقتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلا وقت کون سا ہے جس میں منع کیا گیا ہے؟ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ طلوع آفتاب کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت جو ہے ہر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ سے بھی منع کیا گیا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ دوسرا وقت عین نصف النہار کے وقت، یعنی زوال کے وقت سورج تھوڑا سا ڈھل جائے، اس وقت تک نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ زوال کے وقت میں بھی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ تیسرا وقت، اور جب سورج غروب ہونے والا ہو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے یعنی ڈوب جائے۔ یہ 3 اوقات ہیں جس میں نماز جنازہ بھی پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے جو علماء اکرام نے بیان فرمائے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی لاش کے سڑنے کا اندیشہ ہو، کسی لاش کے سڑنے کا اندیشہ ہو اور ان 3 اوقات میں سے کوئی وقت ہو تو ایمرجنسی معاملہ آ جائے اور وہ لاش کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ان 3 اوقات میں سے کسی وقت میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے تاکہ لاش کو سڑنے سے بچایا جائے۔ یہ علماء اکرام کا کہنا ہے۔ لیکن بہرحال مسلم شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ ہمیں 3 اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے آگے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں شریک ہونے کا ثواب کیا ہے؟ یعنی کوئی ہمارا مسلمان بھائی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہونا یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے اگر کوئی اہل ایمان فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، ہمیں اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ ذرا حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میت کی نماز جنازہ پڑھی، جس کسی نے میت کی نماز جنازہ پڑھی اسے 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جس نے اس کی تدفین سے فارغ ہونے تک انتظار کیا اسے 2 قیراط ثواب ملے گا۔ یعنی کوئی مسلمان بھائی فوت ہو گیا، اہل ایمان میں سے کوئی مر گیا، انتقال کر گیا، اور ہم نے نماز جنازہ میں شرکت کی، ہم نماز جنازہ پڑھ کے نکل گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 1 قیراط ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم نے نماز جنازہ ادا کی اور اس کو دفن کرنے تک ہم وہاں رکے رہے تو ہم کو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیراط سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑ برابر ثواب، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ یعنی کسی نے نماز جنازہ ادا کی اور تدفین تک رکے رہا تو اس کو 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے جنازے میں روتے چلاتے جانا یا آگ وغیرہ لے کر جانا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ یہ مشرکوں کا فعل ہے یہ
کہ جب وہ جنازہ لے کر جاتے ہیں، میت لے کر جاتے ہیں، ان کے پاس ڈھول تاشے ہوتے ہیں، ان کے پاس آگ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہم اہل ایمان کو اس سے روکا ہے کہ جب جنازہ جا رہا ہو تو جنازے کے ساتھ چیخ پکار نہ کیا جائے، جنازے کے اوپر چیخ پکار کر رویا نہ جائے، اور اس کے ساتھ آگ نہ لے جائی جائے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے ساتھ نہ آگ جانی چاہیے اور نہ آواز جانی چاہیے۔ یہ احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ دیکھیے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے، اپنے نبی کے ذریعے سے یہ تعلیم دی ہے، تمہارا بھائی مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں چیخو چلاؤ مت، اپنے سر نہ پیٹو، اور نہ جاہلوں کی طرح، مشرکوں اور کفاروں کی طرح اس کے جنازے میں آگ لے کر جاؤ۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ عورتوں کے جانے کی ممانعت۔ کیا جنازے کے ساتھ عورتیں جا سکتی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ جا سکتی کہ نہیں جا سکتی؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمیں یعنی عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہ عورتیں کمزور دل ہوتی ہے، کمزور دل ہوتی ہے عورتیں، کم ہمت ہوتی ہے عورتیں، جب وہ سارا معاملہ دیکھ لیں تو کہیں ان کی طبیعت میں بگاڑ نہ پیدا ہو جائے، کہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت ام عطیہ کیا فرماتی ہے معلوم؟ اگرچہ سختی بھی نہیں کی گئی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ نہ جائے، لیکن حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس معاملے میں سختی بھی نہیں کی گئی ہے، اس مسئلے کو یاد رکھیے۔ اب آخری مسئلہ ہم سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے شہید کی نماز جنازہ۔ جو شخص میدان جنگ میں کفار سے، مشرکین سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ کیا اس کو کفنایا جائے گا؟ اس کو کفن پہنایا جائے گا؟ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں، جو شخص میدان جنگ میں کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کفار اور مشرکوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اسے نماز جنازہ نہیں، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ نماز جنازہ پڑھے بغیر ہی اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ دلیل سنتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلق حکم دیا۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد جو پیش آئی اور اس میں صحابہ اکرام جو شہید ہوئے، جنگ کا جب پانسا پلٹا اور بہت سارے صحابہ اکرام جب اس میں شہید ہوئے، تو شہدائے احد کے متعلق، جو احد کے معرکے میں، غزوے میں صحابہ اکرام شہید ہوئے، ان کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ذرا غور سے سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلق حکم دیا کہ انہیں غسل نہ دو، انہیں غسل نہ دو، اس لیے کہ قیامت کے روز ان کے ہر زخم یا ان کے ہر خون سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی۔ یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کو کیا کیا جائے گا؟ غسل دیا جائے گا۔ بغیر غسل کے اور بغیر نماز جنازہ کے ان کو دفنایا جائے گا، کیونکہ وہ کل آخرت میں اسی حالت میں اٹھیں گے جس حالت میں وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک آخری روایت سن لیتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہدائے احد کو غسل نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں ان کے خون آلود کپڑوں ہی میں دفن کر دیا گیا۔ جن کپڑوں میں صحابہ اکرام احد میں شہید ہوئے تھے، ان کو انہی کپڑوں میں شہید کیا گیا، اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ احمد، ابو داؤد، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ آج کے درس میں نے اور نماز جنازہ کے متعلق چند مسائل
آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کل انشاءاللہ آگے کے کچھ مسائل آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کا ہر مسئلہ معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وما علينا إلا البلاغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔